خوشی انسان کے اندر کے موسم کا نام ہے۔ تمام چیزوں کو صحیح دیکھنے کا طریقہ بھی بندے کی خوشی اور غم سے جڑا ہے۔ اگر طبیعت حشاش بشاش ہے تو ساری دنیا آپ کو خوش نظر آئے گی، مطمئن دکھے گی۔ مشہور دانشور کا قول ہے کہ دیکھنے کا انداز بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ دراصل خوشی کا جو معاملہ ہے وہ دینے سے ہے، یعنی بندہ اگر بذات خود خوش رہنا چاہتا ہے تو اسے دوسروں کو خوش رکھنا پڑے گا، کیونکہ خوشی دینے سے خوشی ملتی ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے، لوگ الگ الگ رہنا پسند کرتے ہیں، اور یہ آج کا المیہ بن چکا ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی دنیا میں مست ہے، ساتھ والے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ایک دھن میں چلا جا رہا ہے۔ اور اگر تعلقات بنائے بھی جائیں گے وہ تو کسی غرض سے خالی نہیں ہوں گے۔ صاف الفاظ میں کہوں تو یہ خود غرضی تو ہے ہی، ساتھ ساتھ اس انسان کی شخصیت کو بھی تباہ کر رہی ہے۔ ان حالات میں جو شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے اس طرح کیا اور پھر ایسا طریقہ سوچا اور کامیاب ہو گیا، تو یہ اس کی ناقص سوچ ہے۔ جب طے ہو چکا کہ مال دینے سے بڑھتا ہے تو پھر غمزدہ رہنے کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ضرورت سے وہ مال زیادہ ہے تو پھر وہ تقسیم ہونا چاہیے۔ خوشی بھی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ علیحدہ علیحدہ رہنا انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ رہ کر خوشی محسوس کرتا ہے، وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتا ہے، پھر دوسروں کے حالات بھی سنتا ہے، جس سے اس کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ یوں بندے کی پوری زندگی گزر جاتی ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اصل میں یہ ساری کی ساری شیئرنگ ہے۔ ایک فلاسفر کا قول ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو آپ کی باتوں کو سنتا رہے۔ کچھ لوگ خوشی پانے کے لیے محبت کا سہارا لیتے ہیں۔ بے شک یہ بہت ہی طاقتور جذبہ ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ آدمی کو اس سے خوشی ملے گی۔ عین ممکن ہے کہ تمام مراحل انسان کو بے چین ہی رکھیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ملنے کی تمنا کے باوجود بھی لوگ بے سکون ہی رہیں۔ اچھا، مزاج خوش رہنے والا ہو یا دوسروں کو خوش رکھنے والا ہو تو کیا بات ہے۔ ایسے شخص کو اگر رہنے کے لیے جھونپڑی بھی دے دی جائے تو اسے بھی مالی سمجھے گا اور ہنسی خوشی زندگی گزار دے گا۔ اس کے برعکس کسی خشک مزاج والے آدمی کو مال دے دیا جائے اور ساتھ تمام نعمتیں بھی دی جائیں تو وہ ناخوش ہی رہے گا۔ اس مزاج والا آدمی وہ رویہ یہاں دکھا ہی نہیں سکے گا، حالانکہ تمام آسائشیں اسے دی گئیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں صورتوں میں ہمارے پاس جو چیز سامنے آئی وہ رویہ تھا۔ اچھے اخلاق بندے کو کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے میں بے شمار مدد دیتے ہیں۔ جو کام انتہائی مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، بندے کے اچھے اخلاق اور رویے سے سیکنڈز میں وہ کام حل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جہاں آسائشیں انسان کو خوشی دیتی ہیں وہاں بندہ لانگ لائف بھی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ لائف اگر ڈیووشن کے ساتھ ہے اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ آخر تک موجود ہے، ساتھ عمل بھی ہو رہا ہے، تو یہ مقصد والی زندگی کہلائے گی۔ کہہ لگانے سے خوشی ملتی تو سارے کہہ کے ہی لگاتے رہتے۔ با مقصد زندگی گزارنا بھی انسان کو خوشی دیتا ہے۔ بغیر کسی ایم کے چلتے رہنا بھی آپ کو غمزدہ رکھ سکتا ہے۔ خوشی، غم، غصہ یہ تمام پاورفل ایموشنز ہیں۔ کچھ لوگ غم اور غصے کو مینج نہیں کر پاتے اور غصے کو صحیح مان لیتے ہیں، تو پھر وہ غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ غصے کا استعمال بہت کم کرنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز انسان کو بے فائدہ نہیں دی گئی، غصہ بھی شامل کیا گیا ہے، مگر لوگوں کو یہ کہتے میں نے دیکھا ہے کہ غصہ تو انسان میں بے فائدہ نہیں رکھا گیا، مگر اس کا استعمال فائدہ مند ہونا چاہیے۔ غصے کو کم کرنے کے لیے اس وقت کسی بھی ایکٹیویٹی کا کرنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ معمولی سی بھی ہو۔ یہ اصل میں ذہنی کیفیت بدلی جاتی ہے۔ کیفیت بدلتے ہی توجہ غصے سے ہٹ جاتی ہے اور دوسری سوچ جو مختلف ہوتی ہے کسی دوسرے ایکشن کا کہتی ہے۔ بالآخر بندہ اس مسئلے سے نکل جاتا ہے۔ اور اگر بندے کو بار بار وہی خیال آ رہے ہیں تو اس خیال کو کسی دوسرے مختلف خیال سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خوف بندے میں غم پیدا کرتا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ خوف وقتی پریشانی تو پیدا کر سکتا ہے، مگر یہ مستقل طور پر غم نہیں بنتا۔ غور کریں تو خوف بھی انسان کی اپنی سوچ اور اپنی کیفیت ہے۔ اچھا، خوف ہمیشہ بندے کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور یہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے۔ امتحان میں ناکامی ہو گئی، کاروبار ٹھپ ہو جانے کا بندے کو خوف ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خوف کا اپنا اتنا حجم نہیں جتنا انسان نے خود سوچ سوچ کر اسے بڑا کیا ہوا ہے، اور کچھ چیزوں کا تو وجود ہی نہیں ہوتا، لہٰذا آرام سے زندگی میں چلتے جانا چاہیے اور اپنے سر سے باہر اتارنا چاہیے۔ غیر ضروری ذمہ داریاں اپنے سر لے لینا بھی غلط بات ہے۔ کام آدمی کو اتنا ہی ایکسیپٹ کرنا چاہیے جتنا وہ آسانی سے کر سکے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محنت نہ کرے۔ محنت کر کے لوگوں نے صرف پیسہ ہی نہیں کمایا بلکہ عزت بھی کمائی ہے۔